ایک شخص، کئی خواب اور ایک بڑی کائنات۔ ہر قوم، ہر گروہ اپنے وفادار ساتھی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ اوپن ہائمر نے جب اٹامک بام بنایا تو حکومت نے اس کا سیکیورٹی کلیئرنس لے لیا۔ اس پہ یہ الزام لگایا کہ یہ ایک کمیونسٹ ہے اور وفادار نہیں، ڈسپائٹ اس کی سروس کے۔ گورنمنٹ رول سے بلیک لسٹ کر دیا گیا، سائنٹیفک کمیونٹی نے اس کو آئسولیٹ کر دیا، اور 2022 میں اس کے مرنے کے 55 سال بعد حکومت نے اس کی وفاداری کا اعتراف کیا۔ جنگ کے ایک چھوٹے گاؤں کی بھی کچھ ایسی کہانی ہے جدھر اوپن ہائمر سے بھی بہتر ایک وفادار، عبادت گزار شخص نکلا، جو دنیا کا پہلا مسلمان بنا جس نے فزکس میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ اوپن ہائمر سلام کا سپروائزر رہ چکا تھا اور بعد میں ایک دوست۔ سلام وہ واحد انسان تھے جس نے پاکستان میں سائنس کا جذبہ لانے کی پوری کوشش کی اور مسلم نیشنز کے لیے ایک سائنٹیفک سینٹر بنانے کی کوشش کی، ریوائیونگ دا گولڈن ایج آف اسلام۔ ایران اور کویت وہ دو ملک تھے جنہوں نے سلام کو قرضہ دیا اور ساتھ میں ناد علی کا تحفہ۔ باقی تمام اسلامی ممالک نے انکار کر دیا۔ اسپیس ایجنسی، ایٹامک کمیشن، نیوکلیر ریسرچ، پی ایس ایف، تھیوریٹیکل فزکس جیسے ادارے قائم کر کے سلام ہی تھا جس نے بھٹو کے لیے ایک نیوکلیر ٹیم تیار کی۔ ریسرچ کے لیے مینہٹن پروجیکٹس فائل بھی پاکستان لائے۔ لیکن اس ساری محنت اور وفاداری کا انعام سلام کو 1974 میں ملا جب احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بھٹو نے سلام سے ایک کھوکھلا وعدہ کیا کہ یہ صرف ایک سیاست ہے اور میں اس کو بعد میں ٹھیک کر دوں گا۔ پاکستانی ریاست سلام کو غدار کہنے لگ گئی۔ بے نظیر جیسی سیاستدان بھی سلام سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ عزت ملی بھی تو دکھاوے کی، وہ بھی صرف تصاویر کے لیے۔ اور جب سلام کی وفات ہوئی تو جنازے میں حکومتی سطح پر صرف ایک پولیس سپرنٹینڈنٹ شامل تھا، اور پاکستانی حکومت نے سلام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اگلے دن ہی آ کر اس کے کتبے سے مسلمان کا لفظ ہٹا دیا۔ نیوکلیر انفراسٹرکچر سے لے کر ریسرچ تک سب سلام کا کام تھا، لیکن کریڈٹ عبدالقدیر خان لے گیا اور پی ایم ایل این اپنا ووٹنگ بینک۔ اس عظیم انسان کے کئی خواب تھے اور آخر دم تک اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن وطن نے عزت نہ کی۔ امریکہ کو 55 سال لگے، پاکستان کو کتنا عرصہ لگے گا؟ اور اگر آنکھیں نہ بھی I think you are far too immature to realize what you are losing in terms of your own patrimony and so forth.